الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك على خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے. اس نے ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا اور آپ کے نارین پاک کی خیرات ہمیں ایمان کی صورت میں عطا فرمائی. اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آپ کی بارگاہ اور آپ کی چوکھٹ سے تعلق عطا فرمایا. یہی دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی ہے. آج کی یہ گفتگو میں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی نسبت سے ہر بندہ مومن کو اخلاق حسنہ کا آقا علیہ السلام کی اتباع میں پیک کر بننا چاہیے. اپنے اندر اخلاق کو پیدا کیے بغیر محض عبادات سے اور اسلام کی عبادات کی رسوم ادا کرنے سے تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی کے لیے من کی تبدیلی چاہیے. ظاہر بدل جائے، انسان اپنا حلیہ چینج کر لے، اپنے آپ کو ایسی شکل دے جس سے لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا دیندار شخص ہے. صرف یہ ظاہر کی شکل تبدیل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اصلاً اس کے ساتھ ساتھ من کی تبدیلی یہ لازم ہے کہ بندہ مومن کا اندر تبدیل ہوتا ہے، اور جب تک اندر تبدیل نہ ہو تو صرف ظاہر کی تبدیلی منافقت بن جاتی ہے. اور منافقت انسان کو نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں. اندر اور ہو اور
باہر اور ہو تو لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ہماری بدنصیبی یہی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ظاہر میں چینج کرنے کی کوشش کی ہے، من میں تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جبکہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انقلاب پیدا کیا وہ من میں انقلاب پیدا کیا، من چینج کیا، اندر چینج کیا۔ تو اندر کی اسی تبدیلی کا نام کہ ان اوصاف کو اپنے من میں پیدا کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں، تو اسی کو اخلاق حسنہ ہے۔ خلق، اخلاق، یہ من میں اس راسخ کیفیت کا نام ہے، یعنی اندر کی ایک ایسی تبدیلی اس میں یہ بات بالکل جاگزی ہو جائے اور پتھر کی لکیر کی طرح راسخ ہو جائے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی خلاف ورزی، اس کے احکامات کی، حکموں کی خلاف ورزی کر بھی نہ سکے۔ اللہ رب العزت نے اس فطرت سلیمہ کو، اس پر انسان کی تخلیق کی گئی ہے، اس کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو جو پیدا کیا ہے تو اس کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا۔ وہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احکامات کو ماننے کے لیے طبعاً تیار ہوتا ہے، یعنی اس کے من میں یہ، اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی گئی۔ اسی من کی کیفیت راسخہ، جو مضبوط من میں تبدیلی اللہ نے عطا کی ہے جہاں آنے سے پہلے، اس کو اگر برقرار رکھے تو انسان نافرمانی کے راستے پر جا ہی نہیں سکتا۔ اس کا من کہتا ہے کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرے۔ یہ جتنی مضبوط ہو جائے یہ کیفیت، اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اور وہ تعلق جڑا رہے تو میں نے اسی تعلق پر 2-3 خطبات جمعۃ المبارک میں گفتگو بھی کی تھی۔ تو یہی کیفیت راسخہ مضبوط جب من میں پیدا ہو جائے اس کو حسن خلق کا حامل شخص کہتے ہیں، اچھے اخلاق کا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یولد الولد علی الفطرہ، ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، ہاں وہ کسی کافر کے گھر پیدا ہو، کسی مومن کے گھر پیدا ہو، تو من میں اس کے اللہ نے ایمان کی قوت راسخہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پیدائشی طور پر کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر ہر شخص صاحب ایمان ہوتا ہے۔
یعنی اخلاق کا حامل شخص، اس کے من میں مالک نے ایسے اوصاف رکھے ہیں جو حسن خلق کہلاتے ہیں. اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف جو اللہ رب العزت نے کروایا تو فرمایا انکا لعلی خلق عظیم. اے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقیناً خلق عظیم کے مالک ہیں. یعنی آپ کے وجود سے جو سرزد ہوتا ہے اسی کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور آپ اخلاق حسنہ کے پیکر ہیں. جو آپ عمل کر دیں وہی اخلاق حسنہ کہلاتا ہے. تو ہر بچے کی پیدائش اللہ رب العزت فطرت اسلام پر کرتا ہے. کوئی پیدائشی طور پر کافر نہیں ہوتا، سارے پیدائشی طور پر مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، ماننے والے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، جھوٹ کے منکر اور انکاری ہوتے ہیں، بددیانتی سے دور رہنے والے ہوتے ہیں، دیانتدار ہوتے ہیں. بچے جھوٹ نہیں بولتے. اگر اسلام نے فرمایا ہر ایک کی جو پیدائش ہے وہ فطرت دین پر ہوتی ہے، فطرت اسلام پر ہوتی ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. پھر اس کے والدین ہیں جو اس کو اپنی تربیت سے اس ایمان کی دولت سے ہٹا کر، ایمان کے راستے سے ہٹا کر یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں یا کوئی بھی اور لائن پر اس کو چلا دیتے ہیں. تو چونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے بعد اس کا پہلا جو تعلق قائم ہوتا ہے اس دنیا کے ماحول میں، ماحول اس کے ارد گرد جو ہے تو وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. ماں کی گود ہوتی ہے اور باپ کی تربیت ہوتی ہے. تو ماں اور باپ کا ماحول، گھر کا ماحول بچے کو اس فطرت دین سے منحرف کر کے یا تو یہودیت کی طرف لے جاتا ہے یا نصرانیت کی طرف لے جاتا ہے یا مجوسیت کی طرف لے جاتا ہے یا وہ ماحول اس کو ایمان کی حالت پر قائم رکھتا ہے. یہ سارا کام ماحول کرتا ہے. اللہ نے جو ہر بچے کے من کی چادر رکھی ہے نا وہ بالکل سفید ہے، بغیر کسی داغ کے، بغیر کسی کفر کے داغ کے، بغیر کسی یہودیت کے داغ کے، بغیر کسی ملحدیت کے داغ کے، بغیر کسی کفر کے داغ کے. جتنے داغ ہیں ان داغوں سے پاک صاف دھو کے اللہ نے ہر بچے کے دل کی تختی کو کلیئر اور صاف رکھا ہوا. اب جو ماحول ہوگا وہ ماحول اس کے دل کی تختی پر اپنا نقش ثبت کرے. اگر ماحول دین کا ہے تو دین کا نقشہ اس دل کی تختی پر ثبت ہونا شروع ہو جائے. ماں باپ اگر سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے ہیں تو دل کی تختی پر، بچے کی دل کی تختی پر سچائی کا سبق لکھا جائے. اگر وہ دیانتدار ہیں ماں باپ
تو اس بچے کے دل کی تختی پر دیانتداری کا سبق تحریر ہو جائے۔ اگر وہ وعدہ وفا کرنے والے ہیں تو ایفائے عہد کا سبق اس کے من کی تختی پر لکھا جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ماحول ہے جو اپنے اثرات ڈالتا ہے۔ ماحول میں پہلے نمبر پر والدین آتے ہیں، پھر بہن بھائی آتے ہیں، پھر اڑوس پڑوس آتا ہے، پھر محلہ آتا ہے، گلی آتی ہے، محلہ آتا ہے۔ جن لوگوں کی صحبت میں وہ آتا جاتا ہے، سکول آتا ہے جہاں بچہ جا کے تربیت حاصل کرتا ہے۔ تو جتنے بھی ارد گرد کی جگہیں ہیں جہاں جہاں اس بچے نے دنیا میں آنے کے بعد اس کا انٹریکشن ہوتا ہے، تعلق قائم ہوتا ہے، تو وہ اسی سے متاثر ہوتا ہے اور پھر اس کے من کی اور دل کی تختی پر وہ ماحول آہستہ آہستہ نقش ہوتا ہوتا اپنے اثرات ڈال کر اس کو اپنے مطابق ڈالنے کا۔ بات نصیبی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے معاشرے میں بچے کی تربیت کا یہ اہتمام ہی نہیں کیا۔ والدین خود سچ نہیں بولتے لیکن توقع رکھتے ہیں کہ ان کے بچے سچ بولیں۔ وہ خود بددیانت ہوتے ہیں، بددیانتی کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، لیکن بچے اپنے سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس کا بچہ بڑا دیانتدار ہو، امین ہو، امانت دار ہو۔ تو صادق اور امین کی اصطلاح امانت والا اور سچا ہونا، سچ والا ہونا، اس کا معنی ہے۔ اس میں سب سے نقطہ کمال پر جو ہستی ہے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو لقب تھا یہ مسلمانوں نے نہیں دیا، یہ کافروں نے لقب دیا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر حال میں صادق بھی ہے اور امین بھی ہے۔ جان کے دشمن تھے، قتل کرنے کے درپے تھے، انکاری تھے، لیکن امانتیں اگر کسی کے پاس رکھنی ہوتی تھی جن پر اعتماد کیا جا سکے وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو ابھی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اس میں التباس آیا ہے کہ صادق و امین کی اصطلاح نہیں استعمال کرنی چاہیے، صرف ایک ذات صادق و امین ہے۔ اس صادق و امین نے صادق و امین بننے کا درس دیا، تو وہ تو نہیں بن سکتے لیکن اس کے پرتو والے تو بن سکتے ہیں۔ وہ جھلک نظر آئے، صدیق اکبر کو صدیق کہتے ہیں، بہت سچا، بہت سچا۔ تو کافروں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا، میرے آقا نے اس ہستی کو صدیق کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ہم نے یہ وصف، یہ اخلاق، یہ خلق صرف نبی کی ذات کے لیے نہیں چھوڑا ہے، نہ چھوڑنا ہے، بلکہ اس کو اپنے من میں راسخ کرنا ہے کہ ہمیں صادق و امین کی ذات نظر آتی رہے زندگی کے ہر موڑ پر، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اس ہستی کا ماننے والا ہے اور اس کے من میں یہ کیفیات، یہ انقلاب، یہ تبدیلی ہمیشہ قائم رہے کہ میں نے آخر روز محشر مالک کی بارگاہ میں اور اس کے رسول کی چوکھٹ پر حاضر ہوں۔
تو میں اگر اپنے آپ میں وہ تبدیلی پیدا نہیں کروں گا تو کس منہ سے وہاں پر جاؤں گا؟ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی حیا کو بیان کیا، گر تو بے بینی حسابم ناگزیر، یہاں پر وہ ربائی کی از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگی، کہ باری تعالیٰ اگر تو نے میرا حساب لازمی اگر لینا ہی ہو میرے مصطفیٰ کے چہرہ اقدس کے سامنے نہ لینا، پیچھے ہو، کیونکہ میں یہ چہرہ لے کے تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ہماری تربیت بالکل الٹ ہو گئی، لیکن توقعات کچھ اور ہیں۔ تو وہ تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے من میں انقلاب پیدا کیا، لیکن توقعات اور ہیں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انقلاب پیدا کیا؟ یہ انقلاب من میں پیدا کیا، اور من میں اتنی تبدیلی آ گئی کہ ساری کائنات کو قربان کر سکتے ہیں، جھوٹ کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ یہ انقلاب ہے۔ مفادات کی خاطر انسان پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، ہم تو سارا ہمارا کردار اتنا سارا ہی ہے۔ اور مومن کا کردار کیا ہے کہ اس من کی تختی کو اسی طرح صاف رکھنا، کبھی جھوٹ کی آلائش اور آلودگی سے اس کو گندا نہ ہونے دینا۔ یہ اصل تربیت، یہ انقلاب ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق، سچ بات، دیانتداری، ایفائے عہد، یہ تین چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں جو منافق لوگ ہوتے ہیں، منافق یعنی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، من میں کچھ اور ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تو منافق الثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے، اس کے کوئی امانت سپرد کی جائے تو وہ خیانت کرے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کوئی وعدہ کرے تو بے وفائی کرے۔ اب یہ تین نشانیاں اگر ہم اپنے من میں ٹٹولیں تو من بھرا ہوا ہے انہی تین چیزوں سے، اور پھر بھی ہم پکے مومن ہیں۔ تو من کی زمین اگر اتنی آلودہ ہو تو اس سے جو کھیتی نکلے گی وہ ایمان کی کھیتی نہیں ہوگی، بلکہ نفاق کی کھیتی۔ قرآن مقدس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمتوں کے سامنے، اپنی رحمتوں کے نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا، جہاں تک کہ جب وہ اٹھا آتی ہیں بھاری بادل، ہوائیں بھاری بادل اٹھا کے لے آتے ہیں، سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ، تو ہم اس بارش کے ذریعے سے مردہ علاقوں کو سیراب کر دیتے ہیں۔ فَانْزَلْنَا بِالْمَاءِ، ہم ان کو مردہ زمینوں کی طرف ہاتھ کے بادلوں کو لے آتے ہیں، ہواؤں کے ذریعے سے ہوائیں چلتی ہیں لے جاتی ہیں،
اور ہر طرف جو ہے نا وہ بادل پھیل جاتے ہیں، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر اس کے ذریعے سے ہم بارش نازل فرماتے ہیں۔ اور جب خشک زمین پہ بارش کا پانی نازل ہوتا ہے تو فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، تو ہم پھر ہر قسم کے پھل اس کے ذریعے سے زمین سے اگاتے ہیں۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ مالک فرماتا ہے اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ایک کھیتی زمین کی ہے، ایک کھیتی من کی ہے۔ اس من کی کھیتی پر ہم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بارش کر سکتے ہیں۔ تو جب وہ خشک زمین اس سے سیراب ہوتی ہے تو وہاں سے پھر صداقت، امانت، ایفائے عہد کے پھل نکلتے ہیں۔